السلام علیکم ناظرین۔ لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کے پراسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ وزیراعظم پاکستان لیاقت علی خان کو کمپنی باغ راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ کا جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا۔ اوائل سرما کی اس شام نوابزادہ لیاقت علی خان 3:45 بجے جلسہ گاہ میں پہنچے۔ ان کے استقبال کے لیے مسلم لیگ کا کوئی مرکزی یا صوبائی رہنما موجود نہیں تھا۔ مسلم لیگ کے ضلع رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ مسلم لیگ گارڈز کے مسلح دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ پنڈال میں 40-50 ہزار کا مجمع موجود تھا۔ مسلم لیگ کے رہنما شیخ مسعود سعدی کے خطبہ استقبالیہ کے بعد وزیراعظم مائک پر آئے۔ وزیراعظم نے ابھی برادران ملت کے الفاظ یہ ادا کیے تھے کہ پستول کے 2 فائر سنائی دیے۔ اگلی صف میں بیٹھے افغان باشندے سید اکبر نے پستول نکال کر وزیراعظم پر یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلائیں۔ پہلی گولی وزیراعظم کے سینے اور دوسری پیٹ میں لگی۔ وزیراعظم پاکستان کا بدن خون میں تر ہو گیا اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان پر گولیوں کی بچھاڑ کے چند لمحوں کے بعد یہ ایک آواز سنائی دی تھی۔ کوئی پشتو زبان میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اسے گولی مار دو۔ مورخین اور باخبر لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گولی مارنے کا حکم دینے والے پولیس افسر نجف خان تھے۔ انہوں نے جس شخص کو گولی مارنے کا حکم دیا تھا اس کا نام سید اکبر تھا، جس نے لیاقت علی خان پر گولی چلائی تھی۔ سید اکبر افغانستان کا رہنے والا تھا۔ بادشاہ کے خلاف سازش کے الزام میں اسے افغانستان سے نکال دیا گیا تھا۔ چونکہ اس سازش میں برطانیہ کا بھی ہاتھ تھا، اس لیے سید اکبر کو برطانوی حکومت نے ہندوستان میں پناہ دی اور ضلع ہزارہ میں آباد کر دیا اور گزارے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا تھا، جو پاکستان کے معرض وجود کے آنے کے بعد بھی جاری رہا۔ حکومت پاکستان نے اسے مشکوک افراد کی فہرست میں رکھا ہوا تھا، اس لیے صبح و شام اس کا تھانے میں حاضر ہونا لازم تھا۔ سید اکبر کو تو موقع پر پکڑنے کی بجائے قتل کر دیا گیا تھا، مگر اس کے 4 بیٹوں اور بیوہ کو ایبٹ آباد گنج قدیم میں ایک گھر الاٹ کیا گیا اور سخت پیرے میں اس وقت کی جدید ترین سہولیات بھی مہیا کی گئی تھیں۔ اس کا بڑا بیٹا دلاور خان جو اس وقت 8 سال کا تھا، اس وقت 86 سال کی عمر میں اپنے ذاتی بڑے گھر میں شملہ ہل بانڈا ملوک میں رہائش پذیر ہے، کیونکہ جو گھر ان کو اور ان کی ماں کو الاٹ کیا گیا تھا وہ بیوہ کے نام پر تھا اور ان کا بچپن وہاں گزرا۔ اور اسی دوران بیوہ نے پہرا دینے والے سپاہی سے شادی کر لی اور اس سے 5 بچے یعنی 4 بیٹے اور 1 بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اگر ہم لیاقت علی خان کی زندگی کا پس منظر دیکھیں تو وہ ایسے شخص تھے جنہوں نے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر نہایت سادہ زندگی اپنے لیے منتخب کی تھی، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے کیونکہ نیا کپڑا لینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ لیاقت علی خان اپنے والد کی دوسری اولاد تھے۔ 2 اکتوبر 1896 کو کرنال میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ محمودہ بیگم تھیں، جنہوں نے بچپن میں ہی آپ کو گھر پر قرآن اور حدیث اور ضروری تعلیم کا انتظام فرمایا۔ 1918 میں نوجوان لیاقت علی خان نے اس وقت کے مسلمانوں کی سب سے بڑی دانشگاہ علی گڑھ کے ایک ذیلی ادارے ایم کالج علی گڑھ سے علوم سیاست میں گریجویشن کی سند فاضلہ حاصل کی۔ 22 سال کی نوجوان عمر میں جہانگیر بیگم سے آپ کا عقد ہوا اور اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت میں انگلستان گئے۔ یہاں پر آپ نے آکسفورڈ سے قانون کی تعلیم مکمل کی۔ دوران تعلیم آپ نے متعدد انعامات حاصل کیے اور تعلیمی ادارے کی سیاسی زندگی میں بھی آپ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں طلبہ کے انتخاب میں آپ نے خزانچی کے عہدے پر کامیابی حاصل کی۔ انگلینڈ بار میں ریکارڈ کے مطابق 1922 میں بحیثیت قانون دان کے اس ادارے میں آپ نے شمولیت اختیار کر لی۔ برطانوی بار کے رکن کی حیثیت سے آپ نے ہندوستانی شہریوں کے حقوق کی خاطر مختلف مواقع پر بار کے اراکین سے خطاب بھی کیا، لیکن پیشہ ور وکیل کی حیثیت سے آپ کبھی بھی عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ 1923 میں وطن کی مقدس خوشبو ولایت کی مصنوعی چگا چوند پر غالب آ گئی اور آپ ہندوستان لوٹ آئے۔ اس زمانے میں آزادی کی ہوائیں چلنا شروع ہوئی تھیں اور غلامی کا زہر شکست کا شکار ہونے چلا تھا۔ ہندوستان میں سیاسی عمل کا آغاز ہو چکا تھا اور تمام قداور شخصیات کانگریس یا مسلم لیگ میں سے کسی ایک کی چھتری تلے جمع ہو رہی تھیں۔ لیاقت علی خان کو کانگریس نے شمولیت کی دعوت دی۔ پنڈت جواہر لال نہرو سے 1-2 طویل ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن کانگریس اور مسلم لیگ میں سے آپ کے جذبہ ایمانی نے مسلم لیگ کا چناؤ کیا اور آپ قائد اعظم کے قریب ترین اور قابل اعتماد اور رازدان ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ 1924 میں جب لاہور میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا جس کی صدارت قائد اعظم نے کی تھی، تو اس وقت تک آپ مسلم لیگ کی مرکزی قیادت کا اہم حصہ بن چکے تھے۔ 1926 کے انتخابات میں اکثریت کے اعتماد نے آپ کو ضلع مظفر نگر سے صوبہ اتر پردیش کی قانون ساز اسمبلی میں پہنچا دیا۔ 1932 میں آپ متفقہ طور پر یوپی کی اسمبلی کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ 1940 میں آپ ہندوستان کی مرکزی قانون ساز ادارے کے رکن بھی بن گئے۔ اسی دوران 1936 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری کا قلمدان بھی ان کے پاس رہا۔ سیاسی زندگی کی گونا گو مصروفیات کے دوران رینا لیاقت علی خان آپ کی دوسری شریک حیات بن کر آپ کی زندگی میں شامل ہو گئیں۔ یہ خاتون اپنے زمانے کی ماہر تعلیم اور معاشرت دان بھی تھیں۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ہونے والے مسلم لیگ کے جلسے کے جملہ انتظامات آپ کے ذمہ تھے، جبکہ اسی جلسے میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بینٹن نے اپنے عبوری کابینہ میں آپ کو بحیثیت وزیر خزانہ لے لیا تھا۔ اتنی اہم وزارت ایک مسلمان کو مل جانے پر کانگریسی قیادت حسد کے مارے اپنی انگلیاں چبھا رہی تھی۔
یہ دور غلامی کا آخری سال تھا اور پورا ہندوستان آگ میں جل رہا تھا۔ ایسے پیچیدہ حالات میں بھی لیاقت علی خان نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے 1947 سے 1948 کا جو بجٹ پیش کیا اس پر حریف بھی حیران رہ گئے۔ تقسیم ہند کا عمل نہ صرف یہ کہ آپ کے سامنے وقوع پذیر ہوا بلکہ آپ بذات خود اس کا حصہ بھی رہے۔ 19ویں صدی میں سر سید احمد خان کا پیش کیا گیا دو قومی نظریہ اب لیاقت علی خان اور ان کے ساتھیوں کا نظریہ پاکستان بن چکا تھا۔ تقسیم کے وقت آپ کے سامنے دو راستے تھے۔ پہلا راستہ اپنی ریاست کرنال میں قیام جاری رکھنے کا تھا اور یہاں آپ کو نواب کی حیثیت سے تمام مراحت حاصل تھیں اور خدام و حشام کی فوج ظفر موج خدمت گار اور وفادار ہے آپ کی منصر تھی۔ دولت اور پیسے اور وسائل حیات کی یہاں کوئی کمی نہ تھی۔ لیاقت علی خان کے سامنے دوسرا راستہ نوخیز سلطنت اسلامیہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تھی، جہاں غربت، مہاجرت، سازشیں، کام اور کام کی دقت امیز زندگی تھی۔ یہاں خادم اور نوکر چاکر نہیں تھے بلکہ لٹے پٹے قافلوں اور ٹوٹی پوٹی بے حوصلہ قوم کی خدمت اور نوزائیدہ ریاست کی تنظیم و ترتیب گویا پہاڑوں جیسے کٹھن مراحل تھے۔ لیاقت علی خان نے اپنے ایمانی اور خاندانی حوصلے کے باعث مشکل راستے کا انتخاب فرمایا اور ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ ان کے درزی کا کہنا تھا کہ وہ کئی سالوں تک کسی بھی نئے کپڑے کے جوڑے سے محروم رہے اور پرانے کپڑے کھلے کروا کے اور بازو کی کفوں سے قمیض کا پھٹا ہوا کالر بنوا کر اور شیروانی پہن کر گزارا کرتے رہے۔ انہیں شہید کر دیا گیا اور اس وقت شیروانی کے نیچے قمیض کا وجود ہی نہ تھا۔ اس مرد کلندر نے بنیان کے اوپر شیروانی چڑھا رکھی تھی۔ پاکستان میں انہیں کلیم میں جائیداد مل سکتی تھی لیکن یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک سب پاکستانیوں کے مکانات نہیں بن جاتے میں اپنا مکان نہیں بناؤں گا۔ 1950 میں ایک بیوروکریٹ نے ان کی بیگم رینا لیاقت علی خان سے پوچھا، انسان اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتا ہے، لیاقت علی خان نے ایسا کیوں نہ کیا؟ بیگم لیاقت نے جواب دیا، ایک بار میں نے بھی یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے جواب دیا، اگرچہ میں ایک نواب خاندان سے ہوں میں نے زندگی میں کبھی ایک لباس دوبارہ نہیں پہنا۔ مجھے برطانیہ بھیجا تو خوب آسائشیں دی گئیں، ایک خادم اور ڈرائیور بھی دے رکھا تھا، مگر جب مجھے وزیر اعظم کا منصب سونپا گیا تو مجھے نوابی یا وزارت عظمیٰ میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا اور میں نے وزارت عظمیٰ کا انتخاب کیا اور نوابی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ ایک موقع پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے لیاقت علی خان کا کہنا تھا، میں ان لوگوں کو جو پاکستان کو صرف ایک ذریعہ ترقی سمجھتے ہیں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو پاکستان اور محض پاکستان کے لیے وقف کر دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پاکستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ لیاقت علی خان اکثر کہا کرتے تھے کہ جب بھی میں اپنے لیے کپڑے خریدنے لگتا ہوں تو اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کے سارے عوام کے پاس کپڑے ہیں۔ جب مکان بنانے کا سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام لوگوں کے پاس اپنے گھر ہیں۔ جب اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ جمع کرنے کا سوچتا ہوں کہ پاکستان میں سب لوگوں کے بیوی بچوں کے لیے کچھ ہے۔ جب سب سوالوں کے جواب نفی میں آتے ہیں تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ غریب ملک کے وزیر اعظم کو نئے کپڑے، لمبا چوڑا دسترخوان اور ذاتی مکان زیب نہیں دیتا۔ لیاقت علی خان قائد اعظم کے درینہ دوست تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ وقت آخر میں بھی آپ کو وطن عزیز ہی کی فکر تھی۔ 16 اکتوبر 1951 لیاقت علی خان کو کمپنی باغ راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ کے جلسے عام میں خطاب کے دوران سینے میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ 17 اکتوبر 1951 کو ان کی میت کو پولو گراؤنڈ لایا گیا جہاں ممتاز عالم دین مولانا احتشام الحق تھانوی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے جسد خاکی کو قائد اعظم محمد علی جناح کے پہلو میں اتارا گیا۔ لیاقت علی خان نے اپنی شہادت سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ قائد اعظم کے سچے ساتھی اور دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کے بے لوث سپاہی تھے۔ وہ پاکستان کی قیادت میں اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں جن کی اولادوں کو کوئی نہیں جانتا۔ ان کی قربانیاں صرف نظریاتی جنگ کے لیے تھیں، اپنی ذات یا اپنی اولاد یا اپنی نسل کے لیے نہ تھیں۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے دو قومی نظریے کو نظریہ پاکستان کی نئی شکل عطا کی اور پوری زندگی کو بے پناہ جافشانی کے ساتھ اس نظریے کی خاطر حصول مقاصد کے لیے وقف کر دیا اور اسی نظریے کی حقانیت پر اپنی جان قربان کر دی۔ لیاقت علی خان وطن عزیز کی قیادت کے لیے بلا شبہ ایک مثال کی حیثیت رکھتے تھے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔